الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ ھذا مسلم، یہ مسلمان ہے، ہؤلاء مسلمون، یہ مسلمان ہیں، ذالک کافر، وہ کافر ہے، اولئک کافرون، وہ کافر ہیں، ھذا مدرس، یہ استاد ہے، ہؤلاء مدرسون، یہ بہت سارے استاد ہیں، ذالک مسافر، وہ سفر کرنے والا ہے، اولئک مسافرون، بہت سارے سفر کرنے والے ہیں، ھذا سائق، یہ ڈرائیور ہے، ہؤلاء سائقون، یہ بہت سارے ڈرائیور ہیں، ذالک قاری، وہ پڑھنے والا ہے، اولئک قاریون، بہت سارے پڑھنے والے ہیں، ھذا مہندس، یہ انجینئر ہے، ہؤلاء مہندسون، یہ بہت سارے انجینئر ہیں۔ تو یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں نیچے جو لکیر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو جمع واو نون کے ساتھ، یعنی جس کو آپ وہاں جمع مذکر سالم پڑھ چکے ہیں، یا جو جمع الف تا کے ساتھ آتی ہے اور عقل والی چیزوں کی جمع ہو، یعنی جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم جہاں ہوگا اس کے لیے ہؤلاء یا اولئک کا لانا ضروری ہے، اس کو آپ ھذہ یا تلک کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ پچھلے میں انہوں نے بولا تھا کہ جمع تکسیر جب آ جائے گی تو وہ اگر ذوی العقول کی بھی ہو تو اس کو ھذہ اور تلک اور ہؤلاء اور اولئک کے ساتھ استعمال کرنا جائز ہے۔ گویا کہ جمع تکسیر ذوی العقول کی جو ہے اس میں چھوٹ ہے، لیکن جمع مؤنث سالم اور جمع مذکر سالم میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ ہاں، اگر جمع مؤنث سالم ہو لیکن غیر ذوی العقول کی ہو تو اس میں چھوٹ ہے کہ اس کو آپ ہؤلاء، اولئک اور ھذہ اور تلک کے ساتھ جیسے مستشفیات، مطارات اور محطات، منتزہات، یہ جو اس کو ہؤلاء بھی کہتے ہیں، ہؤلاء مستشفیات اور ھذہ مستشفیات، اسی طرح سے تلک مستشفیات، اولئک مستشفیات۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ غیر ذوی العقول کی جمع مؤنث سالم میں دونوں طریقے آپ استعمال کر سکتے ہیں، چاہے اس کو واحد مؤنث کے حکم میں لا کر استعمال کرو یا اس کو جمع اسم اشارہ جمع مذکر اور مؤنث لا کر استعمال کرو، لیکن ذوی العقول جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم میں جمع ہی کے ساتھ لانا ضروری ہے، گنجائش نہیں ہے اس میں واحد مؤنث کے ساتھ لانے کی۔ اور وہاں جو ہے جمع مکسر میں ذوی العقول میں چھوٹ ہے، ذوی العقول میں چھوٹ ہے، دونوں طرح سے واحد مؤنث کے حکم میں لا کر بھی لا سکتے ہو اور جمع کے حکم میں بھی لا کر لا سکتے ہو، لیکن غیر ذوی العقول کی جو جمع مکسر ہے اس میں واحد مؤنث کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ ھذہ تلمیذۃ، یہ طالبہ ہے، ہؤلاء تلمیذات، وہ طالبائیں ہیں، تلک معلمۃ، وہ استانی ہے، اولئک معلمات، وہ استانیہ ہیں، ھذہ بنت، یہ لڑکی ہے، ہؤلاء بنات، وہ بہت ساری لڑکیاں ہیں، تلک لاعبۃ، وہ کھلاڑیاں ہیں، اولئک لاعبات، وہ بہت ساری کھلاڑیاں ہیں، ھذہ قاریۃ، یہ پڑھنے والی ہے، اولئک قاریات، وہ بہت ساری پڑھنے والیاں ہیں، تلک طبیبۃ، وہ ڈاکٹرنی ہے، اولئک طبیبات، وہ بہت ساری ڈاکٹرنیاں ہیں، ھذہ ممرضۃ، یہ تیماردار ہے، ہؤلاء ممرضات، یہ بہت ساری تیمارداریں ہیں۔ اب دیکھیے الف میں سبق نمبر 3 میں لکیر سے پہلے اور بعد کے شروع کے جملوں میں جو ترمیم نیچے کی جا رہی ہے، اس کی روشنی میں آپ دیگر جملوں میں ترمیم کر کے مکمل شکل میں اعراب کے ساتھ اپنی کاپی میں لکھیں، بار بار پڑھیں اور اردو میں ترجمہ کریں۔ اس ترجمہ میں کام آنے والے کچھ مناسب الفاظ یہ ہیں۔ تو آپ اس کو کیسے لکھو گے کہ ھذا کاذب، یہ جھوٹا ہے، اور اولئک ہؤلاء کاذبون، یہ جھوٹے ہیں، ھذا بارع، یہ باکمال ہے، اور یہ باکمال ہے، تجربہ کار ہے، اور اولئک بارعون، وہ باکمال ہیں، ھذا عازم، یہ پختہ ارادہ کرنے والا ہے، اور اولئک عازمون، وہ بہت سارے پختہ ارادہ کرنے والے ہیں، ھذا ماہر، یہ ایک ماہر ہے، اولئک ماہرون، بہت سارے ماہر ہیں، ھذا مجتہد، یہ طالب علم ہے، ہؤلاء مجتہدون، وہ بہت سارے محنتی ہیں، ھذا مجرب، یہ تجربہ کار ہے، ہؤلاء مجربون، یہ وہ بہت سارے تجربہ کار ہیں، ھذا قادر، یہ طاقت رکھنے والا ہے، ہؤلاء قادرون، وہ بہت سارے طاقت رکھنے والے ہیں،
ذالک عالم وہ عالم ہے، اولئک عالمون وہ بہت سارے علماء ہیں، ھذا صابر یہ صبر کرنے والا ہے، ہؤلاء صابرون یہ بہت سارے صبر کرنے والے ہیں، ھذا صالح یہ نیک ہے، ہؤلاء صالحون وہ بہت سارے نیک ہیں۔ اور اسی طرح سے ھذہ مجتہدۃ یہ محنتی ہے، اور ہؤلاء مجتہدات یہ بہت ساری محنتی عورتیں ہیں، تلک مہملۃ وہ بیکار عورت ہے، اولئک مہملات وہ بہت ساری بیکار عورتیں ہیں، ھذہ عطوفۃ یہ مہربان عورت ہے، ہؤلاء معطوفات وہ بہت ساری مہربان عورتیں ہیں، تلک کریمۃ وہ بزرگ ہے، اولئک کریمات وہ بہت ساری بزرگ عورتیں ہیں، ھذہ مؤمنۃ یہ ایمان والی عورت ہے، اور ہؤلاء مؤمنات وہ بہت ساری ایمان والی عورتیں ہیں، تلک سعیدۃ وہ نیک بخت عورت ہے، اولئک سعیدات وہ بہت ساری نیک بخت عورتیں ہیں، ھذہ کبیرۃ یہ بڑی عورت ہے، ہؤلاء کبیرات وہ بہت ساری بڑی عورتیں ہیں، تلک صغیرۃ وہ چھوٹی عورت ہے، اور اولئک صغیرات وہ بہت ساری چھوٹی عورت ہیں، ھذہ جمیلۃ یہ خوبصورت عورت ہے، ہؤلاء جمیلات یہ بہت ساری خوبصورت عورتیں ہیں، اچھا تلک صابرۃ وہ صبر گزار عورت ہے، اور اولئک صابرات وہ بہت ساری، ھذا المسلم صادق یہ سچا مسلمان ہے، ہؤلاء المسلمون صادقون یہ بہت سارے سچے مسلمان ہیں، ھذہ التلمیذۃ رشیدۃ یہ ہونہار طالبہ ہے، یہ طالبہ ہونہار ہے، ہؤلاء التلمیذات رشیدات یہ طالبات ہونہار ہیں۔ خالی جگہوں پر بریکٹ کے لکھے ہوئے الفاظ میں مناسب الفاظ لگا کر اپنی کاپی میں لکھیے اور اردو میں ترجمہ کیجیے۔ ھذہ ہؤلاء المسلمون نشطاء، ھذہ ہؤلاء الاولاد نشطاء یہ لڑکے چست ہیں، تلک اولئک کیا کہتے ہیں طلاب اذکیاء وہ طلباء ذہین ہیں، ہؤلاء الکافرون کاذبون یہ کافر لوگ جھوٹے ہیں، اولئک المسلمون صادقون وہ مسلمان سچے ہیں، ہؤلاء البنات صالحات یہ لڑکیاں نیک ہیں، اولئک القارئون مجتہدون قارئات مجتہدات وہ پڑھنے والیاں محنتی ہیں، ھذہ الجامعات کبیرۃ یہ یونیورسٹیاں بڑی ہیں، تلک الممرزات تلک المدارس صغیرۃ وہ مدرسے چھوٹے ہیں، ھذہ ہؤلاء التلاميذ سعداء یہ طلباء نیک بخت ہیں، تلک اولئک الاطفال کرماء وہ بچے بزرگ ہیں۔ عربی میں ترجمہ کیجئے، وہ اساتذہ نیک اور محنتی ہیں، اولئک المعلمون مجتہدون یہ طلباء سچے اور مخلص ہیں، ھذہ التلاميذ مخلصون صادقون طالبات ہونہار ہیں، التلمیذات رشیدات بھی کہہ سکتے ہیں، رشیدات نرسیں تجربہ کار اور مہربان ہیں، الممرضات مجربات و عطوفات ڈاکٹرنیاں ماہر ہیں، الطبیبات مجربات یا بارعات وہ مدرسین سچے ہیں، اولئک المدرسون صادقون یہ کھلاڑی جھوٹے ہیں، ہؤلاء اللاعبون کاذبون وہ ڈرائیور باحوصلہ ہے، ذالک السائق بارع یہ کتب خانے بڑے ہیں، ھذہ المکتبات کبیرۃ وہ درسگاہیں کشادہ ہیں، تلک الفصول واسعۃ یہ بچے طالب علم ہیں، ہؤلاء الاطفال تلمیذون وہ معلمائیں شفیق ہیں، تلک المعلمات رحیمات یہ انجینئر مشغول ہے، ھذا المہندس مشغول وہ مسافر صابر و شاکر ہیں، اولئک المسافرون صابرون و شاکرون وہ کافر دھوکہ باز ہیں، اولئک الکافرون خادعون یہ مسلمان امانت دار ہیں، ہؤلاء المسلمون
امناؤ، یہ تختہ سیاہ نئے ہیں، ہاد سبورات جدیدت، وہ میز پرانی ہیں، تلک المکاتب قدیمت. سبحان اللہ.